اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سوئے طیبہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، کہ ہم بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کہیں یا پھر السلام سے محبت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیں، تو کچھ حضرات اہل سنت و جماعت کی اس فعل پر، ایسا کرنے پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ بریلویوں نے یہ نئی ایجادات کیے ہیں، بدعت کی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھر دوسری طرف آج دیکھا تو ہم اس کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ خود ایسا کام کر رہی ہیں جو نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے، اس کو خود انجام دے رہی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ایک ایسا کام جو حدیث طیبہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا نام مبارک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے گا تو کل قیامت والے دن میں جنت میں اس کا قائد ہوں گا، یعنی وہ میری نگرانی میں جنت کے اندر جائے گا۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں تو وہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ایک جاہل مولوی جس کو معاذ اللہ استغفر اللہ اتنا علم بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، حضور علیہ السلام کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو اس کے بستر کو بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ولی کا بستر ہے، اسی طرح اس کی جو لاٹھی ہے، اس کی جو سوٹی ہے، اس کو چوم کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی سوٹی ہے۔ ادھر چومنا جائز ہو گیا ہے، اگر وہی ہم کام کریں تو ہم پر بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہی کام تم خود کرو تو پھر آپ کے بدعت کے فتوے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر ہم وہی کام کریں، حضور علیہ السلام کے نام پر ہم انگوٹھے چومیں تو ہم پر بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو۔ اگر وہی کام تم خود کرو تو پھر تمہاری بدعت کے فتوے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تمہارے وہ لنڈے کے مولوی کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت ان کی غیرت کہاں ہوتی ہے؟ تو لہٰذا جب بھی اس طرح کی زبان درازی کریں تو پہلے اپنے گریبان کے اندر ضرور جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کیا بولنے لگے ہیں اور ہمارے مولوی کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جاہل کچھ ایسی غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے تم اہل سنت و جماعت پوری کو بدنام کرنا شروع کر دیتی ہو، لیکن تمہارے مولوی ہیں تمہارے، وہ اگر اس طرح کا کام کریں تو اس وقت تم کہتے ہو کہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ تو خدا را پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکو، پھر بولو، پھر آواز اٹھاؤ۔ اگر تم نے بولنا ہی ہے، اہل سنت پر فتوے لگانے ہی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے مولویوں پر لگاؤ، سب سے پہلے اپنے گھر پر فتوے لگاؤ، اپنے لنڈے کے مولویوں پر فتوے لگاؤ، پھر اہل سنت کی طرف آؤ۔